اگر ہم سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 100 اور 101 پہ جب پہنچیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ابھی جو سوال کیا ہے وہ سوال وہ نہ رہے جواب سے خالی، میں اس لیے عرض کر دوں. دیکھیں آگے ایک اختلاف یہ ہے علماء کے اندر کہ آیا فرشتے مادی ہو سکتے ہیں یا نہیں. پہلا سوال، پہلا نظریہ علمی وہ یہ. بعض علماء قائل ہیں کہ فرشتے مادی نہیں ہوتے. وہ سرے سے بات ہی ختم ہو جائے گی. اگر فرشتہ مادی نہیں ہوتا ساری آواز کا سلسلہ یہ آپ پکڑ دیں کچھ بھی نہیں. اس سے پھر خطا بھی سرزد نہیں. اصلاً یہ ساری آواز کیا ہے یہ سائڈ پہ ہو جائے گی. بعض لوگ توجیہ یہ کرتے ہیں کہ فطرت ان فرشتوں میں سے تھا کہ جو فرشتے مادی ہوتے ہیں. جب مادی ہوتے ہیں تو مادہ کے اندر کیا ہے، یہ مشکل ہے خطا کرنے کی. اس کے اندر معصیت کا امکان پایا جاتا ہے. چونکہ معصیت کا امکان پایا جاتا ہے اور یہ فرشتہ مادی تھا، مادی نے خطا کی، خطا کرنے کے نتیجے میں آیا اور یہ سارا سلسلہ انہوں نے ذکر کیا. وہ ایک نظریہ یہ، اس نظریے کی بنیاد پر اتنا اس بات کو طول دیا جاتا ہے جس کی حد نہیں ہے. لیکن پہلی بات یہ کہ یہ نظریہ ہی سرے سے غلط ہے کہ اصل فرشتہ اور مادیت یہ کیا ہے، اجتماع نقیض ہے، جمع ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر مادی ہے اور جنبہ ملکوتی بھی اس کے اندر ہے تو ایک ہی مخلوق ہے. یا دوسری جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہو کیا، یا انسان ہے یا جن ہے، جن کے دونوں کے اندر دونوں جنبے ملکوتی بھی ہے مادی بھی ہے. جہاں پہ جنبہ ملکوتی اور مادی آ جائے گا وہیں کے لیے شریعت بھی چاہیے، وہیں کے لیے نبی بھی چاہیے، وہیں سارا سلسلہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، سب کچھ ہے. بس اگر یہ ملک مادی ہو تو اس کے اندر دو جنبے ملکوتیت بھی ہے جسمانیت بھی ہے، اور جہاں یہ دونوں ہوں گے وہاں پہ ان کے لیے شریعت بھی چاہیے، انبیاء بھی چاہیے، وحی بھی چاہیے، کتب آسمانی بھی چاہیے، ہدایت کا سلسلہ سارا اہتمام. تو پھر آپ سارا کا سلسلہ بیان کرو. وہ فقط اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ نے مبنا بنا لیا ہے کہ فرشتہ مادی ہو سکتا ہے. نہ، فرشتہ مادیت کے لباس میں نہیں ہوتا، اگرچہ تمثل کی صورت میں آ سکتا ہے. تمثل الگ چیز ہے، مادہ پر مشتمل ہونا، اس کی ذات کا ہاں اس کی ذات کا حصہ مادیت بن جائے یہ الگ چیز ہے. لہٰذا یہاں پہ ان بزرگان کی نظر قوی ہے جو کہتے ہیں کہ آغا فرشتہ کیا ہے، اصلاً اس کے اندر جنبہ مادیت نہیں پایا، اور ادھر سے گناہ کے لیے اس کے اندر مقتضی موجود نہیں ہے. اسی لیے خدا نے کیا کہا، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. فرشتوں کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ لا یسبقونہ کبھی معصیت نہیں کرتے ہیں. جو خداوند عالم کی طرف سے حکم آتا ہے کیا ہے، وہ ہم پہ امر ہی یعملون، وہ اللہ کے امر کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے امر کی ذرا برابر مخالفت کریں. تو جب حقیقت قرآن نے یہ ذکر کی ہے فرشتہ کی، ملائک کی، اور ملائک ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کے اندر گناہ کا انگیزہ نہیں ہوتا. وہ گناہ کا انگیزہ نہیں ہوتا کیا مطلب، یہ انشاءاللہ ہے گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر عقل ہے. نہ، اگر صرف عقل و انسان سے بھی گناہ سرزد نہیں ہوگا اختیاراً نہ جبراً. اور ہیں بات آپ کے کام جہاں پہ آپ کی عقل کام آتی ہے وہاں پہ آپ اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرتے. مسئلہ بھی شراب سامنے رکھی جائے کوئی طالب علم اس کو اٹھا کے پیے گا نہیں. کیوں؟ یہاں پہ اس کا مطلب ہے اس مسئلے کی نسبت اپنی عقل کی بات مانتا ہے. گناہ کا سرچشمہ کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک شہوت، دوسرا غضب. آئے انشاءاللہ اگر سلسلہ آتا ہے رات میں تو وہاں پہ پھر مفصل عرض کروں گا. بس گناہ کے لیے جو مقتضی ہے وہ دو چیزیں ہیں، شہوت اور غضب. اور شہوت اور غضب یہ بدن کا خاصہ ہے، جسم کا خاصہ ہے، مادے کا خاصہ ہے. پہلے بیان فرمایا تھا طبیعت کا خاصہ ہے. ہاں یہ طبیعت کا خاصہ ہے. وہ بس ملک کے اندر طبیعت نہیں ہے. جب طبیعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، شہوت بھی غضب بھی نہیں. وہ جو مقتضی گناہ ہے وہ اس کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے. وہ گناہ کبھی بھی سرزد نہیں ہوتا. انسان میں یہ بغض آسان. یہ سارے مسائل چونکہ انسان کے اندر طبیعت ہے، طبیعت کے خواص آ کر کبھی فطرت پہ غالب آ جاتے ہیں، عقل پہ غالب آ جاتے ہیں. بس نظریہ قرآنی یا نظریہ روایی یا نظریہ عقلی کیا ہے، وہ یہ کہ ملک کبھی بھی مادی نہیں ہوتا، اس کے اندر مقتضی گناہ بنام شہوت و غضب نہیں ہو. جب شہوت و غضب نہیں ہے، عقل ہی عقل ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جس بشر کی زندگی میں عقل کار فرمایا اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. نہ فقط گناہ سرزد نہیں ہوتا، گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا جب عقل کے سائے میں زندگی گزارتا ہے. انشاءاللہ آئے گی بات وہاں پہ عرض کروں گا. عصمت کیا ہے؟ عصمت مختصر یہ ہے کہ عصمت اس زندگی کو کہتے ہیں جو عقل کے سائے میں گزرے.
اور جو عصمت سے گر جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عقل کی تعلیمات سے گر جاتا ہے، شہوت کا شکار ہو جاتا ہے، غضب کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اس انسان کی زندگی میں آلودگی آتی ہے. اور انبیاء کیا تھے؟ کیوں معصوم تھے؟ کیونکہ ہمیشہ ان کی زندگی کس کے تابع تھی؟ عقل کے تابع. بس معصوم ہونا اختیاری ہے. آپ بھی بعض گناہوں کی نسبت معصوم ہیں. کون سے؟ کہ جو موارد آپ کی زندگی میں عقل کے سائے میں گزرتے ہیں اس میں آپ معصوم ہیں. مفہوم تشکیکی ہے، مفہوم تشکیکی ہے اور مفہوم نسبی ہے. تو مثلا کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں، اصل ذہن میں خطور ہی نہیں کیا، چاہے ویسے کہ مقام عمل میں اس کو آدمی جا کر انجام دے. بس اس گناہ کی نسبت کیا ہے؟ آپ معصوم ہیں. کیوں؟ اس گناہ کی نسبت آپ نے عقل سے کام لیا. اب جتنے محارم ہیں، قبیح ترین جو غلیظ ترین محرمات الہی ہیں، ان کی نسبت کبھی بھی آپ نے نہیں سوچا ہے، بس ان کی نسبت آپ کیا ہیں؟ معصوم. لیکن بعض گناہوں کی نسبت ہماری عصمت ختم ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ہماری زندگی عقل کے سائے میں نہیں ہوتی. فرشتہ عقل محض ہے، وہ جو عقل محض ہو وہ معصوم ہوتا ہے. وہ بس اس کی زندگی میں گناہ کا تصور نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہاں پہ شہوت اور غضب نہیں ہے. بس اس پیرائے میں یہ کیا بن جائے گا آپ کے لیے اصل محکم؟ اصل محکم کیا ہے؟ کہ جب تک فرشتہ ہے، اور فرشتہ وہ ہے جس کی زندگی ساری عقل کے تابع ہے، جس کے اندر شہوت اور غضب نہیں ہے، پھر یہ روایات اصلا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ فرشتہ ہو نافرمانی کرے اور پھر جا کر خوب آیا. امام حسین علیہ السلام کی عظمت اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ فطرت کو دو پر دے تو ان کی عظمت ہے. اگر فطرت کو دو پر نہ دے تو امام حسین نہیں ہے. یہ ہماری حماقت ہے کہ ہم نے فضائل امام حسین کو منحصر کر دیا اسی چیز میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کمال امام حسین یہ ہے کہ فرشتے کو پر دے گا تو امام حسین کی عظمت ہے، اگر پر نہیں دے گا تو عظمت. اس کو تو دعا کے طور پر اگر جن ذکر فرمایا، اور وہ بھی مفاتی میں بھلے یہ ہے بہار میں ذکر ہے، باہر میں آپ جب سند جا کر دیکھیں گے تو مرحوم محدث کنی نے بھی ذکر کیا کہ اس کی سند اتنی تام نہیں ہے. اب وہ ہوتا ہے دعا کی صورت میں بھی فرق نہیں کرتا ہے، لیکن کتنی ایسی دعائیں ہیں کہ جو جال بشر ہے. ابھی اگر عرض کروں گا تھوڑا تو آپ لوگوں کے لیے بھی تعجب ہوگا، بعد میں پریشان ہو جائیں گے. اب وہ یہ ہے کہ یہ جتنی دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی دعائیں یومیہ ماہ مبارک رمضان، کوئی ایک بھی معصوم سے صادر نہیں ہے. یا علی ہو یا حسین وہ ہے. لیکن یہ اللہ ادخل اللہ علیہ ہر روز ایک جو یہ جو ہے اللہ ادخل ایک اللہ ادخل اللہ علیہ القبور السرور المغرب اللہ فقیر فلاں 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 فلاں، یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں معصوم. اللہ مرد کل غریب فوق کل اسیر آگے میں آنے والی بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ مفک کل اسیر، اسیر کوئی نہ ہو. وہ نظام بنایا اگر اس میں مخالفت کرے حتمن اسیر ہوگا. رد کل غریب سب پھر واپس اللہ مشفق اللہ مریض، وہ کوئی مرض نہ ہو. اصل نظام خدا چلتا ہی نہیں ہے. وہ نظام خدا جس میں مرض بیماری نہ ہو وہ نظام الہی نہیں ہے. البتہ اس سے ہٹ کے کہ ان کی سند بھی نہیں ہے. بس دعا میں آگے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصور ہے معصور سے. اب انشاءاللہ اپنے مقام پہ عرض کروں گا کبھی اگر ہوا فرصت تو وہ ہے بعض چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، لیکن عرض کیا تھا شیخ صادر نے کہ ایک مسئلہ جو خط میں ہے وہ کیا ہے؟ اسناد الی المولا. یہ کب دے سکتے ہیں؟ جب آپ کو یقین ہو کہ مولا ہے، اور جب یقین نہیں ہو تو بس رکے رہو. یہ جملہ ہے مزیدار تو ہے جملہ. وَآذَا فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ فَنَحْنُ عَائِزُونَ بِقَبْرِهِ. وہ ٹھیک ہے، من بعد نشهد. یہ وہ ہے، یہ مطلب ہے اولاد حسین کی طرح جیسے زیارت شروع میں عرض کیا. منطق میں جب آپ پڑھیں گے تو منطق میں ایک مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی مقدمات فاسدہ سے نتیجہ صحیح لیتا ہے. یہ وہی مورد ہے. مقدمہ فاسد ہے، نتیجہ اچھا لیا ہے کہ وہ ماں سے استعاذہ کیا اور ہم نے قبر سے. وہ نتیجہ خوبصورت ہے لیکن مقدمہ فاسد ہے. نہ مقدمہ بھی صالح ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. خوب مسائل ہیں دعا کی ضرورت ہو. یہ نہ ذہن میں رہے کہ ہر دعا معصوم سے صادر ہوئی انشاءاللہ. ہاں اگر آپ اس نیت سے پڑھیں نیت غروب اصل حرام ہے، بدعت ہے. روزہ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نسبت دیں گے روزے کی حالت میں گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اسی لیے کہا سب سے پہلے تحقیق کرو کہ آئی مطلب ثابت ہے یا نہیں. اس لیے تھوڑا سا معصوماری کرو علم رجال میں، روایات میں، سند میں. اس کے بعد اگر آپ کو قواعد
رجالی کی روشنی میں آپ کو پتہ چل جاتا کہ ان قواعد کی روشنی مجھے یقین ہے کہ یہ روایت ساتھ تمام مزہ تو آیا. میں نے بھی ان سے بیان کیا کہ یہ دعا جو ہے مزے کی لگ رہی ہے. پھر میرے ذہن میں گیا سے ہم سے پوچھیں گے کہ اب وہ کون سا تھا جو معصوم نے کہا کہ نہیں بس اتنی پڑھنا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار. مولانا نے جو کہہ رہا ہوں وہی پڑھو, آگے نہیں بڑھو مجھ سے. اس لیے ظاہر جامعہ کبیرہ میں کیا کہتے ہیں کہ جو آگے نکل جائے وہ کیا ہے مارک, جو پیچھے رہ جائے وہ ظاہر, اور حقیقت کیا ہے لاحق. تین مفہوم ہے, مارک ظاہر لاحق. جو ظاہر ہے وہ بھی گیا, جو مارک ہے وہ بھی امام کے ساتھ ساتھ چلو, نہ آگے بڑھو نہ پیچھے رہ جاؤ. اب انشاءاللہ جیسے ہی ان کو ظاہر کا لغت میں ایسا معنی میں نے دیکھا تھا کہا کہ وہ جانور جو گڑھے میں گر کے جو ہے نا ہلاک ہو جاتا ہے. اب وہی ہے, کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے, کبھی کبھی انید ہوتا ہے. سورہ مبارکہ مدثر میں کہ انید سے کیا نکلا ہے تعاند, اناد. دو قضیوں کو نقیضین کو کہتے ہیں, یہ متعاند ہیں. کیا مطلب یہ قابل جمع. انید کو بھی انید اس لیے کہا جاتا ہے آنادہ سے, اور یہ بھی عربوں کے اندر جانوروں کی خصوصیت ہوتی تھی کہ بعض جانور ایسے ہوتے تھے استبل میں تنہا ہوتے تھے. کیوں؟ جب دوسرا باندھتے تو بٹا کے مارتے تھے, اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتے. وہ جانور جو دوسروں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر چارہ نہ چر سکے اس جانور کو انید کہا جاتا تھا. کبھی انسان بھی انید بن جاتا ہے, کسی کے ساتھ نہیں بنتی. یہ بھی اسی کی جانور کی خصوصیت ہے کہ جسے راستے کا علم نہ ہو اور راستے میں گڑھا ہو اس میں گر کے ہلاک ہو. تو لام میں تو یہ ہے اسی صفت کا قیامت کے دن ضرور ہوگا. ابھی جب انید ہیں تو کیا یہ جانور ہے, قیامت کے دن کیا محشور ہوگا, اکیلا بیٹھا ہوگا وہاں پر. اور عجیب ہے یہ پرانی آیات واقعی تھوڑا بہت ان میں غور کرنے کی ضرورت ہے.